نانگا لو بابا نانگا بندہ پوچھے کپڑا پا اے نہیں رکھدا کپڑا اتنا نہیں لیندہ تو بیچارہ پاگل ہے جڑا ننگا پہ ہے وہ پاگل ہے اللہ نے لباس کا دے واسطے بنائے سب تو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے بنا کے تے اللہ پاک نے جو جنت دا لباس لیا ہے لباس دے آدم تے بھی ہے سی نا تے جو جنت دا لباس واپس لیا ہے انہیں کھجور دے پتے دوارے وڑ کے دسے ہے نا ایک لباس لیا جائے تو جدا بدل لئی دا ہے یہ دا مطلب لباس تے آدم تے اولاد آدم چو کوئی ننگا ہوئے یارا آدم دا لباس ہے نا اولاد آدم تو جڑا ننگا ہوئے وہ پاگل ہوندہ ہے ولی تو نہیں نہ ہوندہ اوہ ننگے ولی نہیں ہوندے جڑے پردے رکھ لین وہ ولی ہوندے مہربانی کرنا میں پھر عرض کر رہا ہوں ایک قرآن لا رہے بے اس قرآن چ لکھے ہے کہ میاں بی بی نو اللہ نے سکون واسطے ازواج تقسیم کیتا ہے تاکہ او دے کولوں سکون حاصل کرے او دے کولوں سکون حاصل کرے شادی شدہ بندے نو میں سلوات تاں پڑھائی ہے کہ جدن دی شادی ہوئی ہے سکون ہی ہے نا قرآن دے مطابق تے سکون ہونا چاہیے چل اگو ہس دے نے بندے جواب نہیں دیندے میں صدقہ جی لو جی سن لو کمال ہو گئی وہ میرے دوست بیٹھے جے وہ سدھا سدھا انج نہیں کر دیں سدھا تسی تو مٹھے جاسے ہو نا انہیں سدھا آکھیا بھی کوئی نہیں جدن دی ہوئی ہے لو جی یہ جڑے تسی بیٹھے پائی جاؤں مہربان تساں اونچی ہاتھ کر کے آکھیا کوئی نہیں جدن دی ہوئی ہے پہلا کو سکون ہے سی جدن دی ہوئی ہے ادن دی کوئی نہیں تے جی میں میرے بھائی جان آکھیا کوئی نہیں تے انہاں دی جے زوجہ مبارکہ بیٹھے ہن پردے چ بہن میری وہ بھی آندی ہوئے گی کوئی دیکھو نا جی گل ہے جے تانوں نہیں تو ادھر کہڑا سکون بہت کیونکہ زوجان اللہ فرمایا بھائی قرآن آتا ہے من انفسکم ازواجن ہم نے تمہیں جانے دے کر ازواج بنائے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا عَلَيْهَا دا مطلب ہے ایک دوسرے سے میں قرآن پہ پڑھنا میرا خیال ہے اتھو کر کے قرآن کسے سنایا ہی نہیں تو میں آج شروع کر لے اللہ فرماندہ ہے ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے جوڑے میں باندھ دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے یارا سکون تے اللہ اتارنا ہے بولو تو صحیح گل ٹھیک میں یہ نہیں آندہ تو اڈے کر کے نہ سکون ہے میں پہنا قرآن ٹھیک پہ آندہ میں اینی گالے تو ادھے تے ہاں کرو نا قرآن ٹھیک پہ آندہ ہے یہ جڑے بندے بچوں پہ سوچ دینے پہ کوئی نہیں پہنا بھی ساڑیاں سوچ دیا ہوں گیا پہ کوئی یہ دیوں میں وجہ دسن لگا قرآن آندہ جوڑے سکون واسطے بنے نے پھر بندہ شادی دے بندن تو بعد ایک دوسرے تو تنگ کیوں ہے تو بے سکونی کیوں قرآن تے آندہ جوڑے سکون واسطے بنے پہلی گل تے میں شکریہ قبلہ قرآن سامنے رکھ کے پردہ دار بھی ساڑھے ماما میری پہنا بیٹیاں تشریف فرما نے مرشد زادیاں آخر وہی مجھے سننا ہی ہیں کہ میں نے دینا ہی سننی آئی ہیں تو بھی سن لیں تسی بھی سن لو پرا بھی سن لو نا تو پہنا بھی سن لیں اب بیٹے بھی سن لیں تو بیٹیاں بھی سن لیں مجلس تو میں سانجی پہ پڑھنا بہت شکریہ میرے عزیزو آج جڑے مرد بیٹھے ہو تسی پہلا توڑنا میری گل ہے پردے تے بیبیاں پہنا ماں بیٹھے انہوں نے پھر غائبانہ گل ہی ہونی ہے سامنے توڑنا ہی ہو سکتی چلو وہ سامنے تو توڑنا ہی ہے پردہ دار تے پردے چ رہنا انہوں تک پہنچ رہی ہے ویسے گل تے میرے پردہ دار پہنا بھی پیاں سن دیا نے تیاں تے ماما پیاں سن دی توڑنا میری گل ہے اگر قرآن آندہ پہ جوڑے سکون واسطے بنائے گئے تو تسی مجلس سچ ارادہ تے کرو اگو اللہ جو بہتر کرے گا پہ میرے اللہ میری سوجہ نو قرآن دے مطابق سکون ہی ملے گا مہربانی یار میں اوہ انہوں نے بھی گل کرنا کی ہو گیا جی یار اوہ یار میں کو وعدہ پہ لینا تو اللہ معافی کرے میں تو مشورہ پہ دینا کہ چونکہ قرآن ہے وہ یارا قرآن ہے مصیبت ہے بھی اتھو کسے قرآن نہ سنایا ہوئے تو میرا قصور تو نہیں نا ہر شے بندیاں قرآن چو کڈیے سکون قرآن چو نہیں کڈی اور یار قرآن چو لکھے ہے کہ میاں بیوی تو بیوی میاں یہ دووے جی جڑے نے ایک دوسرے واسطے سکون دا باعث ہوندے نے بندے میرے منہ لپے میں تیرے ہوندے ہون کے کتوں میں مکہ مدینہ دی گل نہیں کر رہے میں ٹینگر باڑ دی گل پہ کرنا میں شیخو پورے دی گل
بھائی کیا بات ہے، تھوڑی توجہ حاصل کر لی ہے میں، موضوع ہی ایسا ہے انشاءاللہ ہر گھر نال تعلق ہے۔ جڑے تراویاں پڑھتے ہیں وہ بھی تو میاں بیوی ہے ہی نہیں، تے جڑے مجلس چاہے نے وہ بھی میاں بیوی، تے جڑے رائبٹ جاندے ہیں وہ بھی میاں بیوی۔ یہ تو ہر گھر دا تعلق ہے، یہ مذہب نال کی تعلق ہے، یہ مسلک نال کی تعلق ہے جی؟ نبی دی بیٹی ایک منو چار منو، میں تے ازواج دی گل پہ کرنا، یہ مطلب ہے میاں بیوی، بیوی میاں کو سکون حاصل کرے گی، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ قرآن آندا جوڑے میں سکون واسطے بنائے نے، یہ مطلب ہے کوشش کریے اسی سارے بھرا، اور میں تواڈے نال ہاں، میں کوشش ہی کرنی ہے، میرے گھر کیڑا سکون جے؟ کی مطلب اج کل مجلساں لائیو چلتی ہیں، لائیو چلتی ہیں، تواڈا گھر ساڈے گھر لائیو بند ہے، ساڈے گھر کو کھولے گا تو اتنے بھی چلتی ہے نا۔ میں جتھے جتھے پڑھنا اوتھے اوتھے وہ گھر سنتی ہوں بھائی اِنے وجے اتنے، اِنے وجے اتنے، اُنے وجے سفر کا بھی پتا بھی کتوں گیا کتنے پڑھتا، ہوں ہر شاید سامنے میں، ہوں لکن والی تو گل کوئی نہیں۔ دو میرے نال بندے نے، ایک میرا شاگرد ہے، ایک ڈرائیور ہے، یہ بھی گواہ میرے کول دو نے، دو اللہ رکھے نے تو دو میں رکھے، ایک منکر ایڈ دو نے نا کرامن کاتب ہے، یہ دو اللہ میرے رکھے نے، یہ گواہ نے، تے دو میرے نال گواہ نے، ہر ویلے گھروں مینوں کھڑتے نے تے گھر لے کے تے چھڈ کے جاندے نے۔ تسی اندازہ لاؤ سارا دن اے میرے نال نے، نہ میں ادھر ہو سکنا نہ ادھر ہو سکنا، نہ کتے فلم ویکھن جانا میں، نہ کتے میلہ ویکھن جانا میں، سیدھا میں ہونا مجلس وچ، اے مینوں لے کے گھر جا کے میری زوجہ کو اتار کے آ جاندے نے، تے سارا دن وہندی بھی ہوندی ہے پئی اِنے وجے اتھے بھی، اِنے وجے اتھے بھی، اُنے وجے اتھے، پھر میں رات نوں گھر جانا تے آندی کتے سائیں؟ اللہ سب نوں سکون عطا فرمائے۔ جیڑی ہر ویلے شاید سامنے ہوگی، پھر یقین کرو میں دسنا بھی ٹریفک سی اتوں ترے ہاں، کتوں ویاڑی ہے کتنے خانے وال ہے، تو اندازہ لا اس بیچاری نوں کوئی نہیں پتا خانے وال کتنے وے تے دیپال پور کتنے وے، وہ آدھی ہے موٹر وے بنی ہے تو نہیں لیٹ ہوں اور کو نہیں لیٹ، یار کچھ نہیں اس طرح ہر گھر ہے، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہو جاندیاں نے۔ ویسے کوشش کریے بھی اسی سکون دا باعث بنیے، اسی یار تہاڈے نال میری گل ہے، اسی تے بنیے نا، ہوں بھیناں نال بھی گل کرنا، ساڈا حق ہے کہ اسی انہاں واسطے سکون دا باعث بنیے۔ تے بھیناں میریاں بیٹیاں بیٹھیاں نے پردہ دار، اللہ انہاں دا پردہ سلامت رکھے۔ بھین میری تسی بھی کوشش کرو تھوڑی بہت کہ اے کدھروں کھجل خراب ہوندا جدوں گھر آوندا ہے تے ایک واری پہلا نا بندے دا حق ہے آ کے السلام علیکم آکھے، میرا بیوی نہ تو السلام علیکم کو نہیں تواڈی، اوے اللہ دیو بندے السلام علیکم دا کی مطلب ہے؟ تو تیرے تے سلامتی ہوئے تیری خیر ہوئے تے گھر جا کے السلام علیکم آکھن لگے کوئی عیب ہے؟ بڑا بہادر ہے وہ بندہ جڑا گھر بیوی ہوئے تے جا کے آکھے السلام علیکم، اج آکھنی جی اور یار اج جا کے آکھنا جی میں قرآن پہ پڑھنا، یہ بھی سکون دا باعث ہے قبلہ۔ لوگ آندے نہیں وہ تے 20 واری میرے کو لنگ گیا سلام علیکم ہی نہیں لیندا، جڑا سلام علیکم نہ لے تھوڑا جہا گلا آ جاندہ ہے۔ سکون شروع کریے نا، اج جا کے کر تساں آکھنا ہے اہلیہ محترمن السلام علیکم، ہن بھین دا بھی حق بندا نا میری دا، کوئی میرے بھرا نوں اگوں آکھے وعلیکم السلام، شاباش ہے بھائی، جنہاں دی سلام علیکم ہی کوئی نہیں سکون کہڑے ویلے آ جانا۔ کیا بات تہاڈی کیا بات ہے، میں کی پہ پڑھنا، میں پہ ہر گھر دی گل کرنا یار، کوئی مجلس دا اثر گھراں وچ بھی جانا چاہیے کہ نہیں یار؟ جانا چاہیے، مولا تانوں جزا دے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میرا خیال ہے انہیں نال بڑا فرق پی جائے گا، تسی ویکھ لیا جی جنہیں زندگی چ پہلی باری اج جا کے آکھنا ہے، پہلا تو انہوں جھاکا ہونا ہے، شرم پہ آنی ہے، پہ انہوں آکھا السلام علیکم، اگوں ساڈا ماحول ایسا ہو سکتا ہے تو کدھر جدے ٹرے ہیں السلام علیکم، میرا خیال ہے انہوں بھی اگوں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ ٹوری جائے السلام علیکم لے کے، آخر یار السلام علیکم دا مطلب ہے تیرے تے سلامتی ہوئے، تیری خیر ہوئے، اگوں آندا وعلیکم السلام، ہاں بھئی تہاڈی بھی خیر ہوئے، یہ خیر آ کے تے بھین میری تیرا بھی حق بندا ہے کہ انہوں ایک واری اس مسکین نو جڑا باہروں کھجل خراب ہوندا گیا ہے انہوں ایک واری پانی پوچھے کہ پانی لیاواں، کی فرق پیندا ہے؟ تے جڑا بوہے اگے جاوے تے اندروں آواز ہوندی ہوئے آ لے تیرا پیو جویں دا اوویں اوویں دا تو ہوئے، سبحان۔ ہن میں گل کرن لگا کہ گھراں وچ سکون کیوں نہیں؟ قرآن تے آندا جوڑے سکون واسطے پڑھ،
قرآن آندا جوڑے سکون واسطے بنے تے گھر دی بی بی بھی آوازار ہے تے شوہر نامدار بھی آوازار ہے وہ دی وجہ کی ہے اے اس وقت تک ساڈیاں گھراں سکون نازل نہیں ہو سکتا جدوں تک بندے پیغمبر دی گل نہ سن لیں پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت صدقے جاواں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں ہن سکون کیویں ملے گا جس گھر قرآن بھی ہوئے سار اٹھاؤ بھائی اہل بیت بھی ہوئے یہ دا مطلب ہے قرآن تے کہہ رہے ہیں بیوی مرد واسطے سکون دا باعث ہے مرد عورت واسطے سکون دا باعث ہے یہ تھیوری ہے میں بیانا ہے تھیوری ہے انہیں دا پریکٹیکل کی ہے کرانچ اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جدوں تک مرد سیرت علی نہ پڑھن گے بیویاں سیرت فاطمہ نہ پڑھن شکریہ شکریہ بہت شکریہ جدوں تک مرد سیرت علی نہ پڑھے جدوں تک مستور سیرت بطول نہ پڑھے شکریہ جی لو جناب علی میں نو بڑی تسلی ہوگی تساں حوصلہ افزائی فرمائی یہ دا مطلب ہے کہ میں ہوں میاں بیوی اگر سکون دا باعث نے تو میرا خیال ہے کہ قرآن حکیم چو ایک آیت مجیدہ پڑھنا پھر میں اتھے ہی آواں گا جتھوں میں جا رہا ہوں تساں ذہن چ رکھنا ہے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا جی اللہ پاک فرماندے نے اللہ دلوں پر سکون نازل کرتا ہے یہ آیت مجیدہ اگلی پڑھنا اللہ فرماندہ ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہو گیا مومنوں پر اللہ راضی ہو گیا اس دور دی گل ہو رہی ہے پیغمبر دے دور چ مومنین صحابہ ہی سن پیغمبر دے دور چ جڑے مومنین کیا جاندے نا وہ صحابہ نو کیا جاندے اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین یہ سورہ مبارکہ میرے کو الفتح جی اور آیت نمبر جناب علی 18 اللہ فرماتا ہے اس یبایعون کا تحت الشجرۃ جب وہ درخت کے نیچے محمد کی بیعت کر رہے تھے جب وہ درخت کے نیچے رسول کی بیعت کر رہے تھے اللہ ان پر راضی ہو گیا مومنوں پر منافقوں پر نہیں صدقہ جامع مومنوں پر اللہ راضی ہوا شکریہ قبلہ پھر اللہ فرماندے نے تحت الشجرۃ درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی نبی بیعت لے رہے تھے صحابہ بیعت دے رہے تھے اچھا اللہ فرماتا فعلم ما فی قلوبہم جب وہ بیعت کر رہے تھے نا اللہ نے ان کی دلوں کی حالت کو جان لیا اللہ نے ان کی دلوں کی حالت کو تسی میرے دل دی حالت نو نہیں جان دے صرف میری شکل ویکھ سکتے ہو میری گفتگو سن سکتے ہو میں بھی تواڈے دل تو واقف نہیں کہ گل سن کے تواڈے دل چ کی پئی گل آندی ہے لیکن اللہ بندیاں دیاں دلاں تو واقف ہوندا ہے کہ اے جڑا بندہ بیٹھا ہے اے دے اندر کی ایتھوں میں کتھے جانا تہانوں نہیں پتا تساں اٹھ کے کتھے جانا مینوں نہیں پتا اللہ نو پتا ہے بھی اینے اٹھ کے کدھر جانا ہے تے اے دے اندر کی اللہ فرماندہ بیعت کو رسول کی کر رہے تھے اور اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا اللہ کی نظر صرف صحابہ کے ہاتھوں پر نہیں تھی کیا بات ہے ان کے دلوں پر بھی تھی اچھا اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ فِي مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے جب ان کے دلوں کی حالت کو جان لیا تو فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پھر ان پر سکون نازل کیا یہ مطلب ہے بیعت بھی پہ کرتے سن بے سکون بھی سن کیا بات ہے تہاڈی سماعت دے ایتھے بندہ گولڑے شریف والے دی بیعت کرے نا چورے شریف والے دی تو آندا جدوں مرشدہ نے ہاتھ چھ لیا سکون آ گئے ایتھے گولڑے شریف دی بیعت بندہ کرے ہاتھ چھ دے تے سکون آ جاندا ہے او کیسے بے سکون سن جنہاں دے ہاتھ وچ ید اللہ سی اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا آؤ نہیں پڑھ لو قرآن پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ جو بیعت کر رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں جو تیری بیعت کر رہے ہیں دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے
ہاتھ اتنے کدا نبی دا اللہ کی بنانا نبی دا ہاتھ ہے نا اللہ کی بنانا ید اللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ مطلب نبی دا ہاتھ ہے تو آڈی خیر ہوئے قرآن ہے نبی دا ہاتھ تھلے صحابی دا ہاتھ ہے اتنے نبی دا ہاتھ ہے تے اللہ نبی دے ہاتھ نو کی پہ آندا ید اللہ نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے کدی بندہ یقین کر لینا یقین مسلک ایک ہی رہ جائے دنیا مذہب ایک ہی رہ جائے دنیا جدو نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے بندے تے تقریران انج بھی کر دینے بندے تقریران انج بھی کر دینے تو ہاں تقریران سنیاں نے سیاستداناں دیاں کوئی پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے کوئی تھے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے ایتھے بھی تے کھلو کے خطبہ پڑھیا جا سکتا ہے تقریر ہو سکتی ہے آنج بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی تے کیا جا سکتا سی من کن تو مولا ہو ایسرے کھلو کے بھی پیغمبر کیا چھڑ دے پیغمبر دا کہنا تے پیغمبر دا ہی کہنا سی انج بھی کہہ سکتے سن من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا آنج بھی کہہ سکتے سن من کن تو مولا ہو یہ جڑا ہاتھ نال ہاتھ پھڑ کے دعا ہتھاں نال آنج کیتا ہے یہ دا مطلب ہے نبی بتا رہے تھے میں نہیں بنا رہا اللہ بنا سبحان اللہ کیونکہ نبی کے ہاتھ شکریہ نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے فرمایا میں نہیں بنا رہا ید اللہ سے اٹھا رہا ہوں لہذا یہ ہاتھ اللہ کا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے یہ دا مطلب ہے حضرت علی دی ولایت حضرت علی نہیں آکھی نہ محمد آکھی ہے اللہ آپ آکھی یہ دا مطلب ہے صحابہ کدے ہاتھ چاہ دیتا سی اللہ دے ہاتھ چاہتے سبحان اللہ تسا نہیں آکھیا اللہ دے ہاتھ چاہتے تے بندے بے سکون میرا خیال ہے اسی اگر بے سکون ہوا گے نا کسے گل تو تے انشاءاللہ اللہ سانو معاف کرے گا اللہ کہے گا میں تو انہوں سکون دینا تسی کیوں انج کر دے ہو اس واسطے کہ ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں نو سکون نہیں سی ملتا اسی تے اگے مسکین ہاں بھئی نبی دے ہاتھ چاہتے تے بندے بے سکون اللہ فرماتا پھر میں انہاں تے سکون نازل کیتا ہن نازل سکون کیویں کیتا ہے وہ میں دس دینا ہن تھوڑی جی تفسیر کرنی پینی اس گل بے سکونی اندر صحابہ دے قادی سی وہ میں دس اوے بے سکونی کر ایڑا مولوی خطبہ پڑھدا ہوندا ہے شادی تے وہ خطبے تو بعد ہی روٹی شوٹی کھائی خطبہ پڑھدا ہے تو اس تو بعد روٹی کھانی کئی پورے خطبے چ بے سکون رہندے وہ نکاح دا خطبہ پڑھدا ہوندا ہے پھر وہ دعا شروع کر دیندا ہے جے خطبہ مکدا تے دعا چ میں آمین آکھنا چاہیے میں ایسے ایسے بے سکون بندے ویکھے نے جدوں دعا منگدا ہے نا کہ اللہ پاک اس جوڑے نو محبت نال زندہ رکھے اللہ انہاں دی زندگی چ سکون ہی سکون نازل کرے نالوں دیکھ کھڑک جائے کوئی بندہ آمین آندا نہیں میں ویکھیا بڑے بندے میں آندے ویکھے نا چلو مکاح بچیاں والیا مکاح پتہ نہیں ہن کیویں بندے نو سکون ملنا ہے میرے عزیز دوستو جیڑا بندہ اندر وڑدیاں سار اینا کسٹرڈ پا لیندا نا اینا کسٹرڈ پا لیندا ہے انہوں پوچھو بھئی اللہ دے بندہ روٹی تے کھا لے مٹھا تے آخر تے کھائی دا وہ آندا اچھا روٹی کھاندا نو اے مک جائے یہ ان اندروں ہی کہے نو سکون ہوئے تے پھر ہی بندہ آرام نال کھاندا ورنہ افرا تفری پئی ہوندی ہے پہ آؤ نہ کو کھا گیا آؤ نہ کو کھا گیا یہ میں حیران ہاں ایڈے بڑے لوگ تے ایڈے بڑے ہاتھ چاہتے تے بے سکون وہ تمہیں میں دسنا ہوں سکون دی وجہ تے میں تمہیں پکی گل پہ دسنا کسے مولوی کو تصدیق کرا لیا جہاں تمہیں پسند ہے اور میرے تو علاوہ تو پسند ہے ہی نا جہاں وڈا مولوی تھی سمجھتے ہو وڈی مسجد دا وڈا مولوی پرانے زمانے جہی مسجد تے چھتیر وڈے ہوندے سن وہ مولوی وڈا ہوندا سی بلے سبحان تساں وڈے مولوی کو پوچھنا ہے کہ بے سکونی دی وجہ کی سی نبی پاک نے ارادہ کیتا بیت اللہ شریف دی زیارت دا 14 یا 1500 بندیاں نو نال لے کے پیغمبر ٹرے نے جڑی تفسیر میرے کو اہل سنت دی ہے یہ وچ یہ فرماندے نے کہ ہجرت سے 6 برس بعد حضور نے خواب دیکھا کہ مکے میں عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کا حضور نے ارادہ کیا اور آپ 1500 آدمیوں کو لے کر چلے 1500 بندہ لے کے
انہیں صلح توڑ دیتی، مطلب حالات ایسے بن گئے، جنگاں تو کوئی ساہ نکلیا تو پیغمبر نے آکھا مینوں خواب آیا چلو پھر مکے چلیے۔ تمہیں پتہ مکیوں ہی آئے سن مدینے، اینی دیر ہوئی سی نالے پنڈ ویکھاں گے، پرانے لوگوں نال ملاقات ہو جائے گی۔ یہ جڑے میرے دوست فیصل آباد تو آ کے مجلس پہ کراندے نے، یہ ٹینگر باٹھ انہاں دا اپنا پنڈ ہے، پنڈ آن دا سواد تے ہے نا، بولو تو صحیح نا یار۔ میرا پنڈ تلیاڑا، میں گجرالے ہونا پاویں میں مہینے بعد جاواں، 1.5 مہینے بعد جاواں، پرانا کوئی نہ کوئی بزرگ کوئی دوست کوئی کلاس فیلو اتھے سلام علیکم لیندیاں نوں وار نہیں آਉਂਦਾ، اتھے بہو یقین کرو۔ میری بیوی آندی تیرا پنڈ ہی دل لگدا اتھے نہیں تیرا لگدا۔ اصل گل ہے پنڈ سواد بڑے نے، پیغمبر نے آخیا پچھلا پنڈ ہے ساڈا، اوے جس پنڈ پیر دا مزار ہوئے او پنڈ مان نہیں تے جتھے اللہ دا گھر ہوئے او پنڈ کیسا پنڈ ہوئے گا۔ مکہ میرے نبی دا بہت شکریہ قبلہ، مکہ میرے پیغمبر دا پچھلا پنڈ سی۔ حضور نے فرمایا نالے مکے جانے ہاں ملتے گلنے ہاں، پھر بیت اللہ دا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، حجر اسود دا بوسہ لواں گے، 1500 جی لال لے کے پیغمبر اعظم اے زیارتی قافلہ اے مدینے ہو نکلیا۔ مکے دے کچھ فاصلے تے سن، اج میں او پیچھے نہیں مڑ کے ادھر آئی دا تواڈے اج نے اگے آئی تے مڑ کے ادھر آنا پیندا، پیچھے ہی نہ انہاں نوں پتہ لگ گیا کافراں نوں کہ 1500 بندہ لے کے محمد پہ آوندے نے۔ جنگاں شنگاں تو کچھ کم ساہ نکلیا سی، وہ بندے تمہیں پتہ ایکو جہ تو نہیں ہوندے جی، سارے ایکو جہ نہیں ہوندے، وچ کوئی شرارتی بندے پے انہاں آکھیا لو بھی حملہ ہو گیا جی، کوئی گل نہیں کوئی بات۔ اوے اللہ دے بندے پتہ تے جا کے کرو کیوں پہ آوندے نے، کدھر پہ آوندے نے۔ انہاں آکھیا بھئی حملہ ہو گیا جی، 1500 بندہ محمد بن عبداللہ دے نال جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے کام خراب ہو گیا جی۔ وہ جنہاں دے اندر خرابی سی نا انہاں آکھیا کام خراب ہو گیا جی، اوتھے رولا پہ گیا، ادھر اطلاع مل گئی، انہاں آکھیا جی مکے دے کافر تیار پہ ہوندے نے مشرک، وہ پہ آندے نے حملہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا حدیبیہ ایک کھوہ سی، اس کھوہ تے نبی نے آکھیا قیام کرو، خیمے لگ گئے۔ تمہیں پتہ 1500 بندے نال بالن بھی تے اپنا ہی ہوندا نا۔ چلو تہاڈا کی خیال ہے مکے مدینے دے راج باربیو کیوں بنے سن؟ بالن اپنا، سواریاں اپنیاں، ذبح کرنے والے جانور اپنے، کھان پین اپنا۔ 1500 دے کافری دی گل پہ کرنا، اج تو 100 بندہ لے کے بندے سیون جاندے نے تے بڑی گل ہے جے سارا صحیح سلامت واپس آ جائے، بہت اچھی گل۔ لوگ آندے نے اساں پوچھ لو کیویں کھڑے ہے۔ قافلہ سالار چنگا ہوئے تو بڑا سواد ہوندا ہے، تے جتے قافلہ سالار ہی زہرہ دا بابا ہوئے، ہر سہولت موجود سی قبلہ۔ سواریاں 1500 سفر پیدل تو نہیں سی کرنا، 1500 بندے دیا کوئی سواریاں بھی تیسن کے نہیں گن لو، اونٹ کنے ہونے چاہیے نے، نال گھوڑے کنے ہونے چاہیے نے، پھر بالن کنا ہونا چاہیے، کھان پین دا سامان راج تے دکان ہی کوئی نہیں سی۔ مکے مدینے دے درمیان ریل چلی ہے اس ویلے بہت کمال درجے دی، میں ادوں دی گل پہ کرنا قبلہ جدوں ریگستان دا سفر سی۔ قافلہ روکیا، خیمے لگ گئے، سواریاں شواریاں بن لیاں، اتھے پیغمبر اسلام نے آکھیا انہاں نوں جا کے دسو اسی لڑن نہیں آئے۔ ایک صحابی نوں حضور نے آکھیا تو لگا جا، اس آکھیا جی مینوں نہ ہی کلو تے چنگا ہے، ایویں میرے ہتھی پے جانے۔ میں لفظ دا ذمہ دار جے، پنجابی دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جاہل ہے، پنجابی میری زبان ہے، میں اس زبان چ گل پہ کرنا، گل پکی ہوئے گی، گل کچی نہیں ہوئے گی، شکریہ قبلہ، پنجابی میری زبان ہے۔ اس آکھیا یا رسول اللہ میری اتھے لڑائی ہے، سارے پرانے لڑے نے ساڈے نال اتھوں ہی نکلے ہاں، تو اتھے مینوں ہی گھلنا جی سب تو پہلے تو میری ہتھیں پہ آئی۔ حضور نے یقین کرو حضور اتنے رحیم سن، اتنے کریم سن، حضور نے فرمایا بندہ ڈر گیا کوئی گل، آپ نے فرمایا تسی لگے جو، انہاں دی بجائے انہاں نے آکھیا تسی لگے، بلکہ انہاں ہی آکھیا اینوں کرو، سبحان صدقے جاواں، وہ جنہاں نوں نبی آکھیا نا تو لگا جا، اس آکھیا اینوں کرو۔ حضور نے پوچھا اینوں کیوں تے تینوں کیوں نہیں؟ اس آکھیا دی رشتہ داری اتھے بہت، یہ نانکے بھی اتھے نے، دادکے بھی اتھے نے، گلیاں دیاں گلیاں پریاں نے دے خاندان نال۔ چلو مسلمان سی ہو گیا وکری گل، رشتہ داری تے ہے نا، یہ رشتہ داری زیادہ ہے، یہ مامے بھی اتھے تے پھپھیاں بھی اتھے، اینوں تے ملدے گلدے 2-3 دن لگ جانے، اینوں کچھ نہیں آکھن گے رشتہ داری دی وجہ تو۔ میری شادی ہوئی سی اہل سنت تے پھر جدوں دھماکہ کتے ہوندا سی تے میری ساس فون کر کے آندی تو بچ گیا، انہوں اپنے جوائی نال گل سی شیعہ پاویں سارے مر جانے، آپ رشتہ داری تے رشتہ داری ہوندی ہے نا جی، اوے اللہ دے بندے رشتہ داری تے رشتہ داری ہوندی ہے، وہ پاویں کہڑے مذہب وچ ہوے۔ لو بچے تک گل پہنچ،
ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਜਾਣਾ। ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮਿਲਦਿਆਂ ਗਿਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਛੜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਊਂਟ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇਗਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਬਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਛੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਝ ਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਪਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਟੋਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਇਹ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਕੋ ਪੱਕੀ ਕਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 1500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਟੋਲਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ 10-20 50 ਕਿਧਰੇ 10 ਕਿਧਰੇ 50 ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਖਿਲਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 1500 ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੰਨ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਆ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰ ਤਹਕੀਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੂਰੇ 1500 ਬੰਦੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੰਗ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਫੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਜਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਤ ਹੈ ਨਾ तहत शजरा, शजर के नीचे जो बैत हो गई वो नबी का हाथ ऊपर था और नबी का हाथ नहीं अल्लाह का हाथ था और सहाबा बैत कर रहे थे। पैगंबर ने फरमाया जे लड़ाई हो पई होवे, जे बंदा साडा मार छड़िया होवे, जे इन्हां कतल कर छड़िया होवे, जे ते फिर ज्यादती ते है ना है। नबी ने फरमाया मैनू अल्लाह पैगाम कलिया कि जिन्ने बंदे ने ना इन्हां कोलों वारी वारी बैत लै भी लड़ना पैना। जे साडा बंदा उन्हां मार छड़िया होवे ते लड़ाई इत्थे होनी है। हाथ ते हाथ रख के बैत करो, नसोगे ते नहीं ना। क्या बात, क्योंकि पिछलियां जंगां दा तजर्बा है सी। इस गल ते बैत होई है कि कोई बंदा लड़ाई जो नसेगा तो नहीं। और नबी पाक ने वो बैत लई जी ते ओ वापस खैर ही मेरी आ गए। वो जिन्हों के कतल का रौला सी ना वो वापस आ गया ते नाल उन्होंने दे काफिर भी आ गया जमात। एक हजूर ने फरमाया बह जाओ। वो लैके आ गया, उन्हें आख्या आके पुछ लो मैं आए हाँ, कोई लड़ाई नहीं। वो सुलह हुदैबिया उन्होंने आंदे ने। हुदैबिया वाले खूह ते बह के जी परे पई है ना, परे हुदैबिया वाले खूह ते उत्थे बह के उन्हें काफिर आख्या कि सानू शक है भी तुहाडे विच ना बंदे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो परे बैठी होवे ना तो विच बंदे बड़े अजीब होंगे, बाबे खसूसन बाबे। वो जेडे बाबे का दिल ना करता वसूला तो की आंदा और साढ़े लो तो सुला ही मुंडिया खुंडिया का जरा खतरा है।
میں پنڈ دا بندہ جے تے پنڈ وچ کھلوتا ہوں جے یہ گل نہ انج ہوئے تے مینوں دسیا جے انج ہوندا ہے جہے بابے دی صلح دا ارادہ ہوئے نا وہ کی آندا ہے وہ آندا کوئی گل کرنے گل کرو اے منڈے کتھے جان کے نکل کے اسی بیٹھے نہیں گل پہ کرنے ہاں گل میں کیتی ہوئے تے منڈا کوئی اکھ چکے کوئی گل کرنا وہ دی اندروں ارادہ ہوندا ہے وہ منڈیاں نوں سناندا ہوندا بھی گل پیڑی نہیں کرنی تے جہاں بابا آکھے بھائی گل سنو جوان خون ہے وہ دلوں خون نو جوان کردا ہے بھئی اسی ہولی ہولی گل کرنے تسی پیچھے کتی پی جاؤ بھائی ساڈا تے اسی تے آنے صلح ہو جائے ایڈے ایڈے دعا کرو کہ بابا اترا نہ ہو بابا نیک نیت ہوئے گا تے وسے گا گھر آباد رہے جہے بچوں بابے اندر نا بھائی ساڈے لے تو صلح جے اساں ہن لڑ کے بچوں کی لینے آ منڈے کھنڈے نے منڈے دے نال جڑے کھنڈے لاندے نا کھنڈے او دا دھیان رکھنا جی منڈے کھنڈے نے اے نہ کر وہ کافر آ کے بیٹھے سن ادھروں نبی پاک بیٹھے سن پرے جڑی سی حضور نے فرمایا یا اسی لڑن نہیں آئے تسی یقین کیوں نہیں کرتے انہاں آکھیا پھر ٹھیک کی کریے حضور نے فرمایا اتھے بیٹھ کے ساڈے نال گل کر لو اس گل نو تاریخ وچ صلح حدیبیہ آندے میں پڑھیا لکھیا بچیاں نال گل کر رہا یار نوجوان سکول سے جاندے ہوں گے صلح حدیبیہ باقاعدہ ایک سوال ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے متعلق لکھیے شکریہ قبلہ انہوں صلح حدیبیہ وہ جگہ دا نا سی اتھے بہ کے صلح ہوئیے انہاں کہتے بہ کے صلح کر لو صلح لکھن والا ادھروں کافر سی ادھروں کلے ایمان سی سہیل نا دا کافر صلح لکھن والا سی کافران نو ادھروں مولا علی پہ لکھ دے سن نبی پہ لکھوان دے سن وہ بہ کے ہن صلح ہون لگی ہے ہن میں بے سکونی دسن لگا بے سکونی دسن لگا کافر آکھیا لو جی تہاڈی ساڈی صلح ہے اگر تسی یقین دواندے ہو نا پہ لڑن نہیں آئے تے ایدکا واپس ٹر جاؤ اگلے سال آ جائے ایتھوں بندہ گیا ہوئے سیون گھوڑے تے یا کھچر تے حیدرآباد جا کے بندہ آکھے ایدکا واپس ٹر جا اگلے سال آ جائیں میرا خیال تو انہوں حیدرآباد دا بھی نہیں اندازہ حیدرآباد کتھے وہ تو سیون تھوڑا ہے ایتھوں بندہ گیا ہوئے شیخو پوریوں انہوں بندہ اتھے جا کے آکھے ایدکا ٹر جا اگلے سال آ جائیں انہوں پتہ ہے آندہ کی ہے انہوں آکھے ایدکا واپس ٹر جو اگلے سال آ جائے تہاڈی نیت دا پتہ لگ جاندا بھی تسی صلح چاہندے ہو کہ جنگ چاہندے نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی آکھیا بالکل ٹھیک کیا بات ہے میں ہن نہ تھکیاں لوگاں دی گل پہ کرنا جنہاں اونٹاں دا سفر کیتا سی جنہاں کھچراں دا سفر قبلہ کیتا سی جنہاں گھوڑیاں دا سفر کیتا سی تھک ٹٹ کے سامنے مکہ پہ نظر آوندا ہے سامنے مکہ تھوڑی فاصلے تے تو اتھے جا کے بیت اللہ دی زیارت کرنی ہے تے ایتھوں ہن واپس ٹر جو تے اگلے سال پھر آ جائے نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی لکھ دیتا ٹھیک انہاں آکھیا اگلے سال آونا جے تے ہتھیار لے کے نہیں جی آونا جنہیں ہتھیار لے آونا وہ تھیلے دے وچ رکھے تھیلے چو باہر نہ کڈے کیونکہ ہتھیار شکار واسطے تہاں لے آونا ہے بندے مارن واسطے نہیں لے آونا نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی آکھیا بالکل ٹھیک تریجی گل ہو سکے اگلی تانوں گل دسیے جیڑے قبیلہ دا دل کرے اس سال وچ تہاڈی مدد واسطے کھلو جائے اساں کوئی نہیں آکھنا جیڑا ساڈی مدد واسطے آ گیا تساں کوئی نہیں آکھنا جیڑا مرضی تہاڈے نال لگ جائے جیڑا مرضی ساڈے نال لگ جائے نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی لکھ دیتا بالکل ٹھیک ہے اگلی گل سنو وہ کافر ایک آکھن لگا بھی اس سال دے دورانیے چ جے کوئی ساڈا بندہ تہاڈے ول بھلیا چکیا مدینے ٹر جائے تساں واپس کرنا ہے نبی آکھیا ٹھیک ہے اس آکھیا تہاڈا کوئی آ گیا آسانی جے واپس کرنا نبی آکھیا ٹھیک ہن لگی جے پریشانی بدن کیا بات ساڈا کوئی بندہ کافر آکھیا تہاڈے ول ٹر جائے مدینے بارڈر پر کراس کر کے تساں ادھر ہی واپس کرنا جے نبی آکھیا کر چھڑاں گے انہاں آکھیا جے کوئی ساڈا ٹر گیا مدینے تساں واپس کرنا ہے تہاڈا آ گیا مکے اساں دینا ہی نہیں نبی آکھیا نہ دیا جے ایتھوں پریشانی ودی ہے تے بندے بے سکون ہوئے آباد رہے